ابن جریج نے خبر دی، انہوں نے کہا مجھ سے محمد بن المنکدر نے بیان کیا اور ان سے انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا۔ انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں 4 رکعتیں پڑھیں، لیکن ذوالحلیفہ میں 2 رکعت ادا فرمائیں۔ پھر آپ نے رات وہیں گزاری۔ صبح کے وقت جب آپ اپنی سواری پر سوار ہوئے تو آپ نے لبیک پکار دی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1546۔ ایوب سختیانی نے بیان کیا، ان سے ابو قلابہ نے اور ان سے انس بن مالک نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں ظہر 4 رکعت پڑھی، لیکن ذوالحلیفہ میں عصر 2 رکعت۔ انہوں نے کہا کہ میرا خیال ہے کہ رات صبح تک آپ نے ذوالحلیفہ میں ہی گزار دی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1547۔ حماد بن زید نے بیان کیا، ان سے ابو ایوب نے، ان سے ابو قلابہ نے اور ان سے انس بن مالک نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر مدینہ منورہ میں 4 رکعت پڑھی، لیکن نماز عصر ذوالحلیفہ میں 2 رکعت پڑھی۔ میں نے خود سنا کہ لوگ بلند آواز سے حج اور عمرہ دونوں کے لیے لبیک کہہ رہے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1548۔ امام مالک نے خبر دی، انہیں نافع نے اور انہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تلبیہ یہ تھا، حاضر ہوں اے اللہ، حاضر ہوں میں، تیرا کوئی شریک نہیں، حاضر ہوں، تمام حمد تیرے ہی لیے ہے اور تمام نعمتیں تیری ہی طرف سے ہیں، ملک تیرا ہی ہے، تیرا کوئی شریک نہیں ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1549۔ سفیان ثوری نے اعمش سے بیان کیا، ان سے عمارہ نے، ان سے ابو عطیہ نے اور ان سے عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہ میں جانتی ہوں کہ کس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تلبیہ کہتے تھے۔ آپ تلبیہ یوں کہتے تھے، لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک۔ ترجمہ گزر چکا ہے۔ اس کی مطابقت سفیان ثوری کی طرح ابو معاویہ نے اعمش سے بھی کی ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1550۔ ایوب سختیانی نے بیان کیا، ان سے ابو قلابہ نے اور ان سے انس نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں، ہم بھی آپ کے ساتھ تھے، ظہر کی 4 رکعت پڑھی اور ذوالحلیفہ میں عصر کی نماز 2 رکعت۔ آپ رات کو وہیں رہے۔ صبح ہوئی تو مقام بیدا سے سواری پر بیٹھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی حمد، اس کی تسبیح اور تکبیر کہی۔ پھر حج اور عمرے کے لیے ایک ساتھ احرام باندھا اور لوگوں نے بھی آپ کے ساتھ دونوں کا ایک ساتھ احرام باندھا، یعنی قرآن کیا۔ جب ہم مکہ آئے تو آپ کے حکم سے جن لوگوں نے حج تمتع کا احرام باندھا تھا ان سب نے احرام کھول دیا۔ پھر 8ویں تاریخ میں سب نے حج کا احرام باندھا۔ انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے کھڑے ہو کر بہت سے اونٹ نہر کیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عید الاضحیٰ کے دن مدینہ میں 2 چت کبرے سینگوں والے مینڈھے ذبح کیے تھے۔ ابو عبداللہ امام بخاری نے کہا کہ بعض لوگ اس حدیث کو یوں روایت کرتے ہیں ایوب سے، انہوں نے ایک شخص سے، انہوں نے انس سے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1551۔ صالح بن کیسان نے خبر دی، انہیں نافع نے اور ان سے ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر آپ کی سواری پوری طرح کھڑی ہو گئی تو آپ نے اس وقت لبیک پکارا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1552۔ ایوب سختیانی نے نافع سے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ جب ذوالحلیفہ میں صبح کی نماز پڑھ چکے تو اپنی اونٹنی پر پالان لگانے کا حکم فرمایا۔ سواری لائی گئی تو آپ اس پر سوار ہوئے اور جب وہ آپ کو لے کر کھڑی ہو گئی تو آپ کھڑے ہو کر قبلہ رو ہو گئے اور پھر لبیک کہنا شروع کیا تاکہ حرم میں داخل ہو گئے۔ وہاں پہنچ کر آپ نے لبیک کہنا بند کر دیا۔ پھر ذی طوا میں تشریف لا کر رات وہیں گزارتے، صبح ہوتی تو نماز پڑھتے اور غسل کرتے، پھر مکے میں داخل ہوتے۔ آپ یقین کے ساتھ یہ جانتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی طرح کیا تھا۔ عبد الوارث کی طرح اس حدیث کو اسماعیل نے بھی ایوب سے روایت کیا، اس میں غسل کا ذکر ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1553۔ نافع نے بیان کیا کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ جب مکے جانے کا ارادہ کرتے تھے
پہلے خوشبو کے بغیر تیل استعمال کرتے، اس کے بعد مسجد ذوالحلیفہ میں تشریف لاتے، یہاں صبح کی نماز پڑھتے، پھر سوار ہوتے۔ جب اونٹنی آپ کو لے کر پوری طرح کھڑی ہو جاتی تو احرام باندھتے، پھر فرماتے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح کرتے دیکھا تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1554۔